بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے معاملات باقی مخلوق سے بہت زیادہ مختلف رکھے ہیں۔ باقی مخلوق کے لیے جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے جزا و سزا کا معاملہ ہے۔ باقی مخلوق کے لیے مان اور مرتبے کے معاملے نہیں ہیں، لیکن انسان کے لیے مان اور مرتبے کا معاملہ ہے، امتیاز ہے باقی سب میں۔ باقی مخلوق کے لیے کوئی خلافت کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے خلافت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ باقی مخلوق کے لیے خدمت رکھی ہے، حکم کی بجا آوری رکھی ہے، فرما برداری رکھی ہے۔ باقی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن کا مقید بنا کے رکھا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی آزاد رکھا ہے کہ تو میرا خلیفہ، تیری محبت میں، تیری چاہت میں، تیرے لیے میں نے یہ جہان تخلیق کیا، تیرے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، تیرے لیے میں نے اپنے تمام جہانوں کو مختص کیا، تیرے لیے میں نے اپنا کلام اتارا، تجھے میں نے اپنے انوار کے وہ لطائف بخشے جو کہ باقی کسی مخلوق کو میں نے نہیں بخشے، لہذا اتنا سب کچھ دیا، اب تجھے میں نے آزاد کیا۔ اچھا، انسان کو آزاد کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو تخلیق کے وقت جب ابلیس نے انکار کیا اور وہ مردود ٹھہرا، تب اس نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دو میں اسے بھٹکا سکوں۔ تو اب ابلیس کی اجازت کے طفیل اس بات سے کوئی انکار کرنا چاہے تو انکار کر نہیں پائے گا، کیونکہ ابلیس کو جو اجازت ملی تھی اسی اجازت کی وجہ سے تو اسے آزاد کر دیا کہ چل میں اسے آزاد بھی کر دیتا ہوں اور تجھے اجازت بھی دیتا ہوں، اب تو بھٹکا کے دکھا۔ سوائے میرے مخلص بندوں کو تو نہیں بھٹکا سکے گا۔ اب مخلص بندوں کے لیے بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہتھیلی پہ تمام ارواح کو رکھا تو کچھ ذرات چمک رہے تھے، کچھ سیاہ تھے، تو وہیں سے پتہ تو چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندے کون سے رکھے ہیں۔ وہ جو ذرات چمک رہے تھے وہ مخلص بندے تھے۔ پھر ان مخلص بندوں کو جب باقی سیاہ ذروں کے ساتھ، ان چمکتے ذروں کو سیاہ ذروں کے ساتھ جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو ان سیاہ ذروں کی سیاہی اور ان کا میل کچیل ان کے اوپر بھی آنے لگا۔ وہ چمکتے ذروں کے اوپر بھی سیاہ ذروں کا میل کچیل ان کے اوپر بھی آنے لگا، اور جب میل کچیل بڑھنے لگا تو جب بھی میل کچیل بڑھا، جب بھی ان کی سفیدی اور ان کا چمکنا ماند ہوا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، اور ہر دور میں پیغمبر بھیجا، ہر علاقے میں پیغمبر بھیجا، بار بار پیغمبر بھیجتا رہا، اور چمکتے ذروں کو مزید ان کی چمک برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے پیغمبر بھیجتا رہا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے، انہوں نے
بہت ہی بڑے پیمانے پہ دنیا میں اس نور کی چمک کو بڑھا دیا، اور دنیا کے کونے کونے میں کلمے کا نور، اسلام کا نور، قرآن کا نور، نبوت کا نور پھیل گیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر وہ سفید ذرات جو ہیں وہ پھر سیاہ ذرات کے ساتھ ملتے جلتے اور شیطان کی اپنی پوری کوششیں رہی کہ میں کسی طریقے سے ان کو بھٹکا سکوں، بہکا سکوں، ان کو راستے سے ہٹا سکوں، ان کی سفیدی کو میں سیاہی میں بدل سکوں۔ وہ بار بار اس بات کی کوشش کرتا رہا، اور باقی سب سیاہ ذرات جو ہے وہ اس کی طرف مائل کرتا رہا، اور وہ بندہ بھی آہستہ آہستہ ان سیاہیوں میں اپنی سفیدی اور اپنا چمکنا کھونے لگا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا سلسلہ پھر جاری رکھا، اور یہ ولایت کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ دلوں کو دھونے کا، دلوں کو منور کرنے کا، دلوں کو روشن کرنے کا، دلوں میں نور بھرنے کا یہ سلسلہ، ولایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب جن لوگوں کے دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، اب کام ان کے اوپر کرنا ہے، اور جن کے دل چمک رہے ہیں، جو ذرات چمک رہے ہیں، جو سفید ہیں، ان سب کا یہ کام ہے، اور اس کے ساتھ ولیوں نے اپنی خانقاہوں سے، اپنی تعلیمات سے، اپنی تربیت سے بھی اس بات کو سر انجام دیا ہے کہ وہ جو سیاہی پکڑ رہے ہیں وہ سیاہی نہ پکڑ سکیں، ان کے دل دھل جائیں، ان کے دلوں کے داغ دھل جائیں۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے دلوں کے داغوں کو دھو لیں، اپنے دلوں کو ہر داغ سے پاک کر دیں، اپنے دلوں کو غیبت کے داغ سے، نفرت کے داغ سے، عداوت کے داغ سے، حسد کے داغ سے، باقی دنیا جہان کی بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری سیاہ کاریاں ہیں، ان سیاہ کاریوں کی سیاہ کاریوں سے بچا کے رکھیں، اور اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے دلوں کے داغوں کو دھو ڈالیں۔ جب یہ داغ دھلتے ہیں تب جا کے دل منور ہوتے ہیں، دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، دل سفید ہوتے ہیں، یہ ذرات چمکتے ہیں۔ اور یہ چمکتے ہوئے ذرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم کو کہ یہ تیری صالح اولاد ہے، یہ تیری کامیاب اولاد ہے، یہ تیری فرما بردار اولاد ہے، یہ تیرے نیکوکار اولاد ہے۔ تو لہذا کام ہمارا یہی ہے۔ دنیا کی ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پہ ہے، دنیا کی ترقی اپنی جگہ پہ ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، فلاسفر بننا، رائٹر بننا، شاعر بننا، اور بہت ساری دنیا کی فیلڈز ہیں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی اگر جاتا ہے وہ دنیاوی معاملات ہے، اسباب کی دنیا ہے، اس میں اسباب کی تلاش میں انسان کو نکلنا ہے، وہ نکلے گا، لیکن ضرورت تو اس بات کی ہے کہ وہاں جا کے کامیابی کس چیز سے ملنے والی ہے، وہاں جا کے کامیاب کس بات سے ہوگا۔ وہاں کی کامیابی تو دلوں کے سفید ہونے پہ، دلوں میں داغ لے کے گئے، سیاہ دل لے کے گئے، تاریک دل لے کے گئے، کالے دل لے کے گئے، تو پھر کامیابی کا امکان ممکن نہیں ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اپنے دلوں کو منور کیجئے، اپنے دلوں سے یہ داغ دھو ڈالیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی آدمی کون ہے؟ مسجد نبی میں بیٹھے تھے،
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیے دکھائیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مسجد میں جو آدمی آئے گا نا وہ جنتی ہے. انہوں نے دیکھا ایک عام سا صحابی ہے سادہ سا, وہ آیا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے. پھر ایک دفعہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں کہ جنتی آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ بالکل بتائیے دکھائیے. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو بندہ داخل ہوگا نا مسجد میں وہ جنتی ہے. تو دیکھا کہ پھر وہی صحابی. اس طرح 3 دفعہ ہوا. تو ایک صحابی کو یہ دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس میں ایسی کیا بات ہے, اس صحابی میں ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے. تو وہ صحابی اس صحابی کے پاس گئے رات کو اور کہا کہ میرا کچھ معاملہ ہو گیا گھر والوں کے ساتھ, میں چند دن آپ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھے اپنا مہمان بطور مہمان قبول کریں گے؟ تو اس صحابی نے کہا جی بالکل کیوں نہیں. تو رات ہوئی, جو حاضر ہو سکا وہ پیش کیا. اب یہ رات کو جاگتا رہا دیکھنے کے لیے کہ یہ ایسی کیا عبادت کرتا ہے, ایسا کیا کام کرتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ اس نے تو کچھ ایسا کیا نہیں, عشاء نماز پڑھ کے آئے تھے, کھانا وانا کھانے کے بعد وہ سو گئے, اور صبح کو وہی نماز کے ٹائم اٹھے اور اٹھ کے اپنا مسجد کی طرف چلے اور عام نماز پڑھی, بس بات ختم. وہ 2-3 دن رہا اور بڑی کھوج لگا کے راتوں کو جاگ کے چیک کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں معلوم کر سکوں, دیکھ سکوں کہ معاملہ کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی. تو آخری دن تیسرے دن وہ جانے لگا اور اس نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی جو مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے, تو آپ آئے تھے. پھر دوسرے دن ایسا ہوا, تیسرے دن ایسا ہوا, تو مجھے تجسس ہوا کہ میں معلوم کر سکوں, میں دیکھ سکوں, میں پتہ کر سکوں کہ ایسا کیا عمل آپ کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ جنتی ہو. تو میں تو 2-3 دن یہاں آپ کے پاس رہا, میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا. میں حیران ہوں کہ آخر ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور پاک نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. تو اس صحابی نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے, نہیں تو کوئی سادہ سا نارمل جو عام نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ویسا ہوں. تو اس صحابی نے کہا نہیں آخر کچھ تو ہوگا, کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہوگی. اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہوں, بس ایک بات ہے کہ رات کو سوتے وقت میں اپنی طرف سے کسی کی طرف سے اگر مجھ سے کوئی ناانصافی ہوئی ہے, کوئی زیادتی ہوئی ہے, کوئی کسی قسم کی رنجش یا کسی قسم کا غم ملا ہے یا کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف اگر مجھے ملی ہے, تو میں سب کو ہر ایک کو بخش کے سوتا ہوں کہ یا اللہ جس کی طرف سے مجھے کوئی چوٹ یا ٹھیس پہنچی ہے, مالک پاک میں تیری رضا اور تیری خوشی کی خاطر اسے معاف کر دیتا ہوں. میں اسے معاف کر کے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں, اور تو میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا تو صرف یہ عمل ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کم عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. اپنے دل کو صاف رکھنا, ہر قسم کے داغ سے اپنے دل کو دھو ڈالو اپنے دلوں کو, ہر قسم کی سیاہی سے اپنے دلوں کو دھو ڈالو. دلوں کو دھونے سے ہی آپ کی کامیابی ہے. نمازیں پڑھنا ہے اللہ کے قرب ملے گا, زکوٰۃ دینی ہے اللہ کی محبت ملے گی, خیرات کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی, اس طرح سے حج کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, اور جتنے بھی عوامل ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اپنے اپنے انعامات ہیں. لیکن یہ دل کو صاف کرنا, دل کو صاف کر کے اتنے سارے عمل کیے اور دل صاف نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا, وہ سارے عمل ضائع ہے. لیکن وہ عمل سارے اپنی جگہ پہ, اور اگر آپ کا دل صاف ہے نا تو آپ کے لیے کامیابی ہے, آپ کے لیے کامیابی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت کوئی چھوٹی بشارت نہیں ہے.
لہذا نور انہی دل میں اترتا ہے جس دل میں کوئی داغ نہیں ہوتا، کوئی میل نہیں ہوتا۔ ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس ذکر کے نور سے دل پہ جو سیاہی جمی ہوئی ہے، جو جالے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، وہ دھل جائیں، وہ جل جائیں، وہ صاف ہو جائیں، دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل چمک جائے۔ اسی لیے تو ذکر کا باقی اور کوئی کام کیا ہے؟ ذکر کا بھی اس لیے بتاتے ہیں کہ اس سے آپ کا دل صاف ہوتا ہے، آپ کے دل کے داغ دھو ڈالتا ہے۔ تو آپ سے اگر ویسے نہیں داغ دھل رہے تو ذکر پہ آئیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو دھوئیے، اپنے دل کے سارے داغ دھو ڈالیے۔ اللہ کے ذکر سے اپنی ذات کو منور کیجئے، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے نور سے پرنور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کی محبت اور عشق کی دولت نصیب کرے، اور ہمیں اپنے اپنے دلوں کو صاف کرنے اور اپنے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔